اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 421۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے شام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا، لیکن آپ نے تاخیر کی، یہاں تک کہ گمان کرنے والوں نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائیں گے، اور ہم میں سے بعض کہنے والے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں۔ ہم اسی حال میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ سے بھی وہی بات کہی جو پہلے کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم لوگ اس نماز کو دیر کر کے پڑھو، کیونکہ تمہیں اسی کی وجہ سے دوسری امتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 422۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء پڑھنی چاہی تو آپ باہر تشریف نہ لائے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ اس کے بعد تشریف لائے اور فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ ہم لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے نماز پڑھ لی اور اپنی خوابگاہوں میں جا کر سو رہے، اور تم برابر نماز ہی میں رہے جب تک کہ تم نماز کا انتظار کرتے رہے۔ اگر مجھے کمزور کی کمزوری اور بیمار کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدھی رات تک مؤخر کرتا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 423۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح فجر ادا فرماتے، پھر عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی واپس لوٹتیں تو اندھیرے کی وجہ سے وہ پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 424۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح طلوع ہونے پر ہی صبح کی نماز پڑھا کرو، بلا شبہ یہ تمہارے لیے بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 425۔ عبداللہ بن سنابحی نے کہا کہ ابو محمد کا کہنا ہے کہ وتر واجب ہے، تو اس پر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو محمد نے غلط کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 نماز فرض کی ہیں، جو شخص اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا، ان کے رکوع و سجود کو پورا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اس کو بخش دے، چاہے تو عذاب دے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 426۔ ام فروہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا۔ خزائی کی روایت میں ہے کہ انہوں نے قاسم نے اپنی پھوپھی، جنہیں ام فروہ کہا جاتا تھا اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، سے روایت کی ہے۔ اس میں سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 427۔ عمارہ بن ربیبہ کہتے ہیں کہ اہل بصرہ میں سے ایک آدمی نے ان سے پوچھا اور کہا، آپ مجھے ایسی بات بتائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، وہ آدمی جہنم میں داخل نہ ہوگا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھی۔
اس شخص نے کہا کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ یہ جملہ اس نے 3 بار کہا۔ انہوں نے کہا ہاں، ہر بار وہ یہی کہتے تھے۔ میرے دونوں کانوں نے اسے سنا ہے اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے فرماتے سنا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 428۔ فضالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو باتیں سکھائیں ان میں یہ بات بھی تھی کہ 5 نماز پر محافظت کرو۔ میں نے کہا یہ ایسے اوقات ہیں جن میں مجھے بہت کام ہوتے ہیں، آپ مجھے ایسا جامع کام کرنے کا حکم دیجئے کہ جب میں اس کو کروں تو وہ مجھے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصرین پر محافظت کرو۔ عصرین کا لفظ ہماری زبان میں مروج نہ تھا، اس لیے میں نے پوچھا عصرین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نماز، ایک سورج نکلنے سے پہلے اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے، فجر اور عصر۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 429۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جو انہیں ایمان و یقین کے ساتھ ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے وضو کے ساتھ ان 5 نماز کی، ان کے رکوع اور سجدوں کی اور ان کے اوقات کی محافظت کی، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھنے کی صورت میں حج کیا، خوش دلی و رضامندی کے ساتھ زکوٰۃ دی اور امانت ادا کی۔ لوگوں نے پوچھا ابو الدرداء امانت ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے کہا اس سے مراد جنابت کا غسل کرنا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 430۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے آپ کی امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہیں اور میری طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جو ان کے وقتوں پر ان کی محافظت کرتے ہوئے میرے پاس آئے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے ان کی محافظت نہیں کی میرا اس سے کوئی وعدہ نہیں۔